السلام علیکم، ڈیلی گیٹ پاکستان کے لیے میں ہوں لیاقت علی انجم۔ آج کونسل الیکشن کے حوالے سے بڑا سرپرائز ڈے تھا۔ پیپلز تحریک انصاف کا اگر سرپرائز پارٹی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ آج ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بہت سے سرپرائز دیکھنے کو ملے، اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو ابھی کچھ نئی خبریں سننے کو مل رہی ہے، پارٹی میں کچھ پھوٹ پڑنے کی بھی اطلاعات ہے۔ اس حوالے سے آج کی جو تمام سچویشن کو ہمارے ساتھی سینئر صحافی اور اینکر پرسن ڈیلی گیٹ پاکستان کے منظر سگری صاحب کور کر رہا تھا آج دن بھر۔ تو منظر صاحب، کیا سچویشن پوری جو آپ آج کی جو پوری ڈے جو ہے پورا دن آپ دیکھتے رہے، اس کو کور کرتے رہے، کیا صورتحال تھی آج پورا دن بھر الیکشن کے حوالے سے؟ شکریہ لیاقت صاحب۔ چونکہ گلگت بلتستان کے جنرل الیکشنز ہو یا تمام جو چیزیں ہوں، وہ اکثر آپ بھی چونکہ ایز اے نیوز ایڈیٹر بہت چیزیں قریب سے دیکھتے رہے ہیں، اکثر یہاں پہ اپ سیٹ رہتا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ تو چونکہ آج دن بھر جو صورتحال تھی کل سے تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کن کو وہ نامزد کرتے ہیں، کیونکہ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عددی طور پہ جو ہے وہ 23 جو ممبران ہیں ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس وہ موجود ہیں۔ ان کو چاہیے 5 کینڈیڈیٹس کے لیے، 5 اپنے امیدواروں کو نامزد کرنے کے لیے 25 کا تعداد ان کے پاس پوری ہونی چاہیے، لیکن اب تک کی جو ہے 5 ٹکٹیں انہوں نے دی ہے، جن میں ایک سرپرائز انہوں نے یہ بھی دیا ہے جو آپ نے بات کی کہ پارٹی کے 2 بندوں کو جو کلوز بندے ہیں ان کو ٹکٹ دے دیا، جس میں حشمت اللہ خان صاحب ہیں اور ڈاکٹر صابر ہیں، ان کو ٹکٹ دے دیا۔ اس کے علاوہ جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے، جس میں خاص کر ذکر ہوتا تھا راجہ محمد جعفر کا ذکر ہو رہا تھا، گورنر صاحب کے بھائی، وہ آؤٹ رہے۔ وزیر ولایت جو ہے وہ بڑے اہم کینڈیڈیٹ کے طور پہ شامل ہوتے تھے، وہ آؤٹ ہوئے۔ اسی طرح عبدالرحمن جو ان کے ساتھ پہلے سے کمٹمنٹ تھی، ان کو ٹکٹ دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اپنا سید شبیہ الحسن جو وزیر اعلیٰ کے فیوریٹ کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے تھے کہ وزیر اعلیٰ نے ان کے ساتھ کمٹ کر لیا، سید شبیہ الحسن کو بھی دیامت ڈویژن سے ان کا تعلق ہے، ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ اس طرح ہم پھر گلگت ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو صابر شیفرڈ آ گیا، پھر اسی طرح جو ہے عبدالرحمن ہو گیا۔ تو اب وہاں پہ صرف کی صرف پیپلز پارٹی کے اندر ہی پارٹی بغاوت نہیں ہوئی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے اندر بھی، پی ٹی آئی کے جو دو صوبائی وزراء ہیں، جن میں حاجی گلبر اور حاجی شابیگ ہے، انہوں نے جو ہے ایک کینڈیڈیٹ کو سامنے لایا، دلپذیر صاحب جو لاسٹ الیکشن جنرل الیکشن ہار گئے تھے اپنا ان کے ساتھ ہی اپنا حاجی شابیگ کے ساتھ، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ سامنے لایا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ۔ ہمارے اے آئی جی ریٹائرڈ تھے دلپذیر صاحب، ان کو سامنے لایا۔ اسی طرح راجہ شہباز کی بات چل رہی تھی، تو راجہ شہباز نے پہلے ہی کرنل عبید اور دلشاد بانو کے نام سے جو ہے انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تھے، تو وہ جو ہے ان کو تو پارٹی ٹکٹ نہیں ملا، لیکن وہ ایز اے کینڈیڈیٹ سامنے آ گئے۔ نون لیگ نے تو اپنا کینڈیڈیٹ سب سے پہلے ہی جو ہے اقبال کو نامزد کیا تھا۔ رہی بات لاسٹ ٹائم جو 5 بجے کا ٹائم تھا، اس سے کوئی آدھا گھنٹے پہلے پیپلز پارٹی والے آئے، ان کے جو پارٹی کے حوالے سے جو پارٹی چیئرمین نے جو نامزد کیا تھا وہ بشیر احمد خان سابق منسٹر بھی تھے، ان کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ نامزد کیا تھا، لیکن بشیر احمد خان نے کہا کہ چونکہ میں جنرل الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں تو لہٰذا میں اس میں شامل نہیں ہوتا ہوں۔ تو اس میں پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، ایوب شاہ جو ہے سابق رکن اسمبلی جن کا تعلق غزر سے ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں غزر میں نمائندگی بھی نہیں ملی ہے، پھر اس میں تقریباً جو کمیونٹی وائز بھی دیکھا جائے تو اس کمیونٹی کا بھی کوئی بندہ نہیں ہے، تو انہوں نے ایوب شاہ کو نامزد کیا۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے اس کا جو کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ عتیق ایڈوکیٹ کو رکھا گیا تھا، لیکن عتیق ایڈوکیٹ شامل نہیں تھا، تو پارٹی کے اندر پہلے ہی آج دن کے ٹائم جو ہے اس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ آنے سے پہلے ہی چیئرمین ابراہیم صاحب جو ہے پہلے بھی کونسل کے رکن رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما ہے، انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ انجینئر اسماعیل اور اپنا غلام شہزاد آغا کے دستخطوں سے لا کے جمع کروایا تھا، تو وہ بھی ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو آ رہا تھا۔ تو پارٹی کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر بغاوت پیدا ہو گئی ہے تو پیپلز پارٹی میں، تو اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر بھی جو ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے۔ اچھا، گروپ بندیوں کی جو ایک تاریخ ہے پی ٹی آئی میں، گنڈاپور گروپ، وزراء گروپ، گورنر گروپ، تو ان ٹکٹوں کی تقسیم میں کس گروپ کو
فوقیت حاصل ہوئی ہے؟ اب فوقیت اگر دیکھا جائے تو کیونکہ جو گورنر کا جو گروپ تھا وہ بڑا کمزور رہا ہے. گنڈاپور صاحب نے اپنے کیے ہوئے وعدے پہ عبد الرحمان کو سامنے لایا, گورنر گروپ تقریباً آؤٹ ہو گیا تقریباً. اور اس کے علاوہ جو ہے شبیع الحسن کے طور پہ جو ہے وزیر اعلیٰ نے اپنے گروپ کو لایا, اس کے ساتھ پارٹی کے 2 بندوں کو بھی لایا, جیسے صابر شیفرڈ تھا اور اپنا حشمت اللہ صاحب تھے. تو پارٹی کے بھی 2 بندے ان ہو گئے. اچھا, یہ آزاد عطا اللہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے, اب ایک اور آزاد امیدوار دلپذیر بھی نازل ہو گیا, تو ان دونوں میں کی پوزیشن کیا ہے؟ اب بڑا کنفیوز ہے کیونکہ عطا اللہ کو یہ کہا جاتا تھا کہ عطا اللہ بھی چونکہ گنڈاپور صاحب کے حامی گروپ کے ہیں, تو انہوں نے اس بنیاد پہ نواز خان ناجی اور رحمت خالق نے ان کی حمایت کی تھی. 3 جو سرپلس ممبرانس ہوتے تھے ان کے پاس رہتے تھے, اگر 25 میں سے, جس میں ناجی اور رحمت خالق کو شامل کر کے 25 بنتے تھے پی ٹی آئی کے اتحادی, تو وہ جو ہے انہوں نے یکدم چینجنگ آ گئی. تو اب عطا اللہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بن گیا, کیونکہ آلریڈی انہوں نے جو ہے ایم ڈبلیو ایم کو تحریک انصاف نے ایک سیٹ دے دی. احمد علی صاحب ہیں بلوچستان سے, ان کا تعلق ہے, ان کو ایک سیٹ دے دی. تو یا تو ابھی کیونکہ اب گیم چینج ہونا, کمپین ہونا, مزید بندوں کو وڈراول لینا, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی میرے خیال میں باقاعدہ ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں ہوں گی, جوڑ توڑ کی سیاست جو ہے وہ چلتی رہے گی, اور یہ دیکھیں گے کہ آخر میں ہوتا کیا ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جو ہے وہ 23 ووٹ ہے, تو انہوں نے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں, تو کس طرح لیاقت صاحب بنیادی طور پہ مطلب کیا انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے؟ اسٹریٹجی تو ان کی یہ تھی نا کہ چونکہ ان کو اندازہ یہ تھا کہ 5 کینڈیڈیٹس انہوں نے اس لیے لائے کیونکہ ایم ڈبلیو ایم کا ایک پریشر تھا. ان کے پاس 3 ممبران اسمبلی موجود تھے ایم ڈبلیو ایم کے پاس. اب نے بھی ہر صورت میں ایک سیٹ ان کو دینا ہی تھا ایم ڈبلیو ایم کو. تو اب ان کو امید یہ تھی کہ چونکہ پہلے عطا اللہ والی کہانی جب اتحادی کے طور پہ چلی, تو عطا اللہ کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان کے پاس سرپلس بن جاتے ہیں 3, وہ ہم آپ کو دیں گے. لیکن آج ٹکٹس دینے کے بعد کینڈیڈیٹس انہوں نے جب فائنل کیے تو صورتحال کچھ تبدیل ہو گئی. اب دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جب ہم بغاوت کی ہی بات کرتے ہیں, تو جہاں پر حاجی گلبر اور شابیک نے کیا, وہیں پہ کرنل عبید اور دلشاد بانو نے بھی راجہ شہباز کے لیے بغاوت کی, ان کے بھی کاغذات جمع ہو گئے ہیں. اچھا, ایک ووٹ جو ہے وہ اسلامی تحریک کی بھی ہے, وہ کس کھاتے میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے؟ اسلامی تحریک کا ووٹ بڑا اس وقت جو ہے نا بڑی اہمیت اختیار کر رہا ہے. اگر اسلامی تحریک کی ووٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو اسلامی تحریک کا کینڈیڈیٹ اگر چلا جاتا ہے نون لیگ کے ساتھ, شاید ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے نون لیگ کے ساتھ, اور جب نون لیگ میں وہ چلا جائے گا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی ٹائی ہو سکتا ہے. بڑے مطلب ایشوز ہیں. ممکن ہے کہ وہ نواز خان ناجی اور رحمت خالق جو ہے ان کا انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہے, اس کے ساتھ ان کی ڈیل کیسے چلتی ہے. پھر جو پارٹی کے اندر سے ہی انہوں نے دلپذیر صاحب کو جو امیدوار سامنے لایا, اس میں غالباً ڈیل ہوئی ہے. دلپذیر صاحب اور شابیک کا کیس جو تھا وہ کورٹ میں چل رہا تھا, الیکشن جنرل الیکشن کا. ممکن ہے کہ شابیک صاحب کا وہ کیس جو ہے وہ وڈراول لے لیں گے اپنا دلپذیر صاحب. اس طرح کی کوئی ڈیل ان کے درمیان جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا, ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن کی, اب پارٹی کینڈیڈیٹس کی اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو انڈیپینڈنٹ پیپلز پارٹی کے 2 ہیں, اور پی ایم ایل این کے 1, اور پیپلز پارٹی کی بھی آزاد 2 اور پی پی کے 2 ہے. تو ان کا ووٹ اگر تقسیم ہونے کی صورت میں اگر دونوں ووٹ نہیں لیتے, آزاد امیدوار جو ہے دلپذیر اور عطا اللہ نے تو رہنا ہی ہے, اور دلپذیر اگر وڈرا نہیں ہوتے یہاں سے, تو اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کو ہو گیا, پیپلز پارٹی کو ہوگا. پیپلز پارٹی اور اپنا نون لیگ کو بھی بڑا فائدہ جا سکتا ہے, کیونکہ نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ فیملی جو ہے وہ شروع سے کونسل انتخابات میں جوڑ توڑ کے حوالے سے بڑی مشہور فیملی ہے. مرحوم سید افضل صاحب تھے, یہ انہی کا بھائی ہے. اور اگر کچھ ووٹرز جو ہے اگر وہ کاٹ لیتے ہیں ان ہاؤس جو ہے, کچھ ووٹرز کو وہ کاٹ لیتے ہیں, تو نون لیگ کو بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کا امجد ایڈوکیٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ ایک ووٹ ہم کہیں سے لا رہے ہیں. ابھی سے کچھ دیر پہلے جو ان کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی کہ ہم ایک ووٹ اور لا رہے ہیں, اگر نہیں لاتے ہیں تو پوزیشن وائز دیکھیں تو عددی طور پہ ظاہری طور پہ اگر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی رہتا ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. باغی جو گروپ ہے جس میں انجینئر اسماعیل اور غلام شہزاد آغا نے ان کو سامنے لایا ہے, اپنا ابراہیم صاحب کو,
تو اس صورت پہ ان کے لیے بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو بہت بہت شکریہ منظر صاحب۔ آئندہ 2 سے 3 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور اس سے 2-3 دنوں میں کہانی کا جو مکمل منظرنامہ سامنے آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ کونسل کے الیکشن میں کئی کہانیاں سامنے آئی تھی اور اس طرح کی کہانیاں سامنے آ سکتی ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔